بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کا آج ہمارا 15واں پارہ ہے اور 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا اس کے دو مرحلے تھے۔ ایک زمینی سفر تھا جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آسمانی سفر تھا جو مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا، پھر 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے ملاقات فرمائی، آپ سے گفتگو بھی فرمائی اور آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشاورت کے بعد پھر بالآخر 5 نمازوں تک کم کر دیا گیا۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک ہی رات میں۔ تو یہ 40 دن کی مسافت کا سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جو کہ ایک ہی رات میں طے ہوا۔ یہاں پہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یا بعض جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کا رجحان تھوڑا تجدد پسندی کی طرف ہے، ایک ماڈرنسٹ اپروچ جن کے ہاں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج روحانی طور پر ہوئی تھی، لیکن قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ جسم اور روح سمیت تھی، کیونکہ روحانی معراج کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خواب میں جو ہے وہ جنت اور جہنم کی سیر کر لینا، تو یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، اتنا بڑا وقوع نہیں ہے کہ قرآن مجید اس کو اتنے اہتمام سے بیان کرتا، ایک معجزانہ رنگ دے کے اس کو بیان کرتا۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ آپ کا جو ہے وہ پہلا سفر تھا۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت بابرکت بنایا۔ ایک تو ویسی نبیوں کی سرزمین ہے، بہت کثرت سے جو ہے وہ نبی مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین کی سرزمین میں مبعوث ہوئی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں انبیاء جو ہے وہ سرزمین میں مدفون ہیں۔ لنوریہ من آیاتنا، پھر یہاں سے آسمانوں کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں، تاکہ ہم آپ کو اپنی آیات دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا، بیت المعمور یعنی فرشتوں کے قبلے کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوئے، بہت سارے انبیاء سے مختلف آسمانوں پہ ملاقاتیں ہوئیں۔ تو یہ گویا کہ نوع انسانی کا ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا۔ اس واقعے کے اوپر بعض مستشرقین، اورینٹلسٹ، یعنی اورینٹلسٹ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، یعنی ویسٹرن اسکالرز جو ہیں جو انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا لیکن نیگیٹو اپروچ کے ساتھ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ جو معراج کا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمیں ایک مذہب میں ملتا ہے جس کو ہم زوروسٹریانزم کہتے ہیں، یعنی زوروسٹر یعنی زرتشت کی طرف جس کی جو ہے وہ نسبت ہے، جسے مجوسیت یا آتش پرستی جنہیں کہہ دیتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان کی جو مذہبی کتاب ہے اردہ ویراف، اس کے اندر، یا ویراز بھی اس کا نام آتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ان کے مذہبی لیڈر کے حوالے سے یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ انہوں نے آسمانوں کا سفر کیا، لیکن یہ کتاب اگرچہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، ریسرچرز کا کہنا ہے کہ مرتب ہوئی تھی 3 سے 6 صدی عیسوی کے درمیان، تقریباً 300 سال اس کو مرتب ہونے میں لگ گئے، لیکن اس وقت فائنل صورت میں اس کا جو فائنل ورژن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اپ ڈیٹڈ ورژن، یہ ورژن بیسیکلی مختلف امینڈمنٹس کے ساتھ 9ویں اور 10ویں یا بعض محققین کے نزدیک 11ویں صدی عیسوی کے اندر تیار ہوا تھا، یعنی اسلام کے آنے کے کافی عرصہ بعد، کئی صدیوں کے بعد۔ تو گویا وہاں پہ جو معراج کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ اسلام سے لیا گیا ہے، نہ کہ اسلام نے وہاں سے لیا۔ تو بہرحال یہ ایک نقطہ تھا کہ بعض مستشرقین جو کہ قرآن کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ اسی رکوع کے اندر یعنی بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ایک دوسری چیز جس کی طرف اللہ عز و جل نے اشارہ فرمایا وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے۔ ہماری امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امت تھی، یعنی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا تھا اپنی دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے،
اپنے مشن کی تکمیل کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ بنو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو ان کی جو تاریخ ہے، ان کی جو ہسٹری ہے، قرآن مجید کا جو ایک بڑا موضوع ہے، ایک بڑا سبجیکٹ ہے، وہ ہسٹری ہے، وہ انسانی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے 4 ادوار جو ہے وہ اللہ عز و جل نے کچھ آیات میں سمیٹ دی ہیں۔ چونکہ سورہ مبارکہ کا نام بھی بنی اسرائیل ہے، تو ان کی تاریخ کو اللہ عز و جل نے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا پہلے رکوع میں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں لکھ دیا تھا، اور ان کی کتاب جو ہے وہ تورات کے اندر یا اسی طرح سے لوح محفوظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، اور 2 مرتبہ جو ہے وہ تم زمین کے اندر بڑائی حاصل کرو گے۔ یعنی ان کے جو 4 ادوار ہیں، ان کی جو تہذیب ہے، ان کی جو سیولائزیشن ہے، 2 مرتبہ اللہ نے ان کی تہذیب کو عروج عطا کیا، اور 2 مرتبہ ان کی تہذیب کے اوپر زوال آیا۔ عروج اس وقت آیا جب کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، زوال اس وقت آیا جب وہ اللہ کے نافرمان بن گئے۔ یہ گویا کہ امت مسلمہ کو سنایا جا رہا ہے، مطلب یہ لنک بن رہا ہے نا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے 4 ادوار بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ اسی طرح سے امت مسلمہ کے اوپر بھی اسی طرح سے ادوار آ سکتے ہیں اگر تو امت مسلمہ نے اسی طرح کا چلن اختیار کیا جو کہ بنی اسرائیل یا یہود نے اختیار کیا۔ تو پہلی مرتبہ کا جو ان کا عروج تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، 1000 BC میں، حضرت مسیح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے، اور اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اس سے پہلے حضرت طالوت بھی تھے۔ تو یہ 1 صدی کا عرصہ ہے کہ جس میں یہ دنیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی جو ہے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے مبعوث کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، جب یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، آپس میں لڑنے لگ گئے، تو اس وقت ان کے اوپر بابل سے جو ہے وہ حملہ ہوا۔ عراق کا جو نمرود تھا اس نے حملہ کیا تھا بخت نصر نے، اور اس نے تقریباً 6 لاکھ یہودی قتل کیے، 6 لاکھ کو وہ غلام بنا کے لے گیا۔ پھر مطلب بڑا عرصہ یہ غلامی کا دور انہوں نے گزارا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے اندر جو ہے وہ ان کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں دوبارہ ایک ریوائول پیدا ہوا، اور ان کے اندر ایک مقابی تحریک پیدا ہوئی تھی، اور اس کو 170 قبل مسیح میں 170 سال حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے ان کو عروج حاصل ہوا تھا، اور انہوں نے ایک بڑی سلطنت بنائی تھی۔ اور ہسٹورینز یہ کہتے ہیں، مورخین یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑی تھی باعتبار رقبے کے۔ پھر اس مقابی سلطنت کا بھی زوال آیا ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، اور ٹائٹس رومی نے جو ہے وہ 70 عیسوی کے اندر حملہ کیا، اور 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، کوئی 67,000 کے قریب ان کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ جو ان کا معبد تھا یعنی ہیکل سلیمانی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد، ہم تو اس کو مسجد کہتے ہیں، اس کو ہیکل کہتے ہیں، معبد کہتے ہیں، ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سلیمان کہتے ہیں۔ تو اس نے اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ بجا دی، اس کی جو ہے وہ بنیادیں تک اس نے کھود دی تھی۔ تو یہ گویا کہ اللہ عز و جل نے مختصر الفاظ کے اندر بنی اسرائیل کی تاریخ کو جو ہے اس کے 4 ادوار سٹیجز کو بیان کر دیا امت مسلمہ کو خبردار کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی یہود کے چلن کے اوپر چلے گی، یہاں تک کہ اگر یہودیوں میں کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی، تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت ضرور پیدا ہوگا۔ اور روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ امت بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار کرے گی۔ تو گویا کہ اس امت کے اوپر بھی اگر زوال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ پچھلی امتوں کے اوپر جو ہے وہ زوال کیوں آیا، اللہ عز و جل نے جو ہے وہ ان کے اوپر دشمنوں کو کیوں مسلط کیا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، نبیوں کے طریقے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے جو ہے وہ ایک انسانی رویے کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع، بڑا ٹاپک ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانوں کے رویوں کو ڈسکس کرتا ہے، اور بڑی گہرائی میں جا کے۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے بعض اوقات شر کی دعا کرتا ہے، اور ایسے کرتا ہے جیسے اللہ سے خیر مانگنا چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی فطرت، اس کی طبیعت کے اندر جلد بازی موجود ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں سے بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارے مشاہدے میں، آبزرویشن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو ہم فوراً اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس کے لیے لعنت ملامت کرتے ہیں، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ابھی زمین شق ہو اور یہ زمین کے اندر جو ہے وہ دھنس جائے، یا ہمارا دل کرتا ہے کہ ابھی ہم اس کے لیے جو ہے وہ بد دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔
تو انسان گویا کہ بعض اوقات اپنے لیے بھی اور بعض اوقات دوسروں کے لیے بھی شر کی دعا اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ اللہ سے کوئی بہت بڑا خیر مانگ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ مطلب بعض اوقات اس کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ میں مر ہی جاؤں، مطلب اس طرح سے جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ بد دعا کرنا اپنے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اپنی اولاد سے تنگ ہے، بیوی بچوں سے تنگ ہے، ان کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کے لیے بد دعائیں شروع کر دیتا ہے، اور فوراً ہی اس کو احساس بھی ہو جاتا ہے، یعنی کچھ عرصے بعد وہ فوراً ہی اپنے اندر شرمندگی بھی محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ اللہ نے میری بد دعا جو ہے وہ قبول نہیں کی۔ تو وکان الانسان واجورا، تو یہ انسان اجلت باز ہے، اس کی طبیعت کے اندر اجلت اللہ نے رکھی ہے اس کی آزمائش کے لیے، لیکن اس اجلت کی وجہ سے وہ دعا کے اندر جو ہے وہ زیادتی کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ دوسری رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کا انجام اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء۔ دو قسم کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان میں دو قسم کے رویے پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور ایک وہ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو فرمایا جو تو دنیا کو چاہتا ہے، اسے چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو سب کچھ مل جائے، تو ہم اس کے لیے جو ہے جو چاہیں گے ہم اس کے لیے اس کو دنیا میں دے دیں گے، لمن نرید، لیکن جس کے لیے چاہیں گے۔ یعنی دنیا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن اگر چاہتے ہیں اس کے لیے تو پھر دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلا مذموما مدحورا، پھر لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے جس کے اندر وہ داخل ہوگا اس حال میں کہ اس کو دھکے دے کے داخل کیا جائے گا اور وہ مذمت زدہ ہوگا، یعنی اپنے آپ کو لان تان کر رہا ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیا، دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے محنت کر رہا ہے اور وہ مومن بھی ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ایسے لوگوں کی جو سعی ہے، جو کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ریگارڈ کریں گے، ان کو آخرت میں اس کا جو ہے وہ اجر دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے نا کہ یہ دنیا جو ہے الدنیا جیفا، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے جو طالب ہیں وہ کتے ہیں، تو اگر تم کو دنیا چاہیے تو پھر کتوں سے لڑائی کے اوپر جو ہے وہ صبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مطلب ظاہری بات ہے کہ ایک مردار کے اوپر جو ہے وہ کتے لڑیں گے تو دوسرا کتا تو نہیں چاہے گا نا کہ اس کے حصے کا مردار تم اس کے سامنے سے چھین کے لے جاؤ، تو پھر مطلب تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے کتوں سے اگر تم دنیا کے طلبگار ہو۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں پہ یہی بات کی ہے کہ دنیا کے اگر تم طلبگار ہو، مطلب ایک آدمی ہے اس کا رویہ یہی ہے کہ ہر وقت اللہ سے دنیا مانگی جا رہا ہے، ہر وقت اللہ سے دنیا، میرا 1 کروڑ کا بانڈ نکلا ہے، یا اللہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو اب اس قسم کی جو باتیں، اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں اس طرح کے رویے پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ سے دنیا مانگو، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو دعا سکھائی اس میں خود پہلے ترتیب یہ بتلائی ہے کہ پہلے اللہ سے دنیا مانگ لو، کیونکہ دنیا اچھی ہوگی تو تم آخرت کے لیے بھی کچھ اچھی محنت کرو گے۔ لیکن یہ کہا ہے کہ جو صرف اللہ سے دنیا مانگتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو دینا مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ایٹیچیوڈ پسند نہیں ہے کہ انسان اللہ سے ہر وقت دنیا ہی مانگتا رہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ آپ بھی اگر کسی کے پاس اس لیے جاتے ہیں، کسی کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے کوئی 2-4 پیسوں کا فائدہ حاصل ہو جائے، تو ظاہری بات ہے وہ آدمی آپ سے چڑھے گا نا، آپ کو اوائڈ کرے گا۔ تو یہی معاملہ اللہ کا ہے، اللہ سے جب آپ کی مطلب کوئی مکالمہ ہو، جب آپ کی کوئی گفتگو ہو، جب اللہ کے لیے کوئی آپ عبادت کریں تو اس وقت آپ اللہ سے جو ہے وہ دنیا مانگنے میں لگے ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ عز و جل کو یہ رویہ پسند نہیں۔ تیسری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے جن کو احکام عشرہ کہتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس۔ ان کا تذکرہ ہمیں پچھلی کتابوں میں تورات کے اندر بھی ملتا ہے، یعنی پچھلے انبیاء کے ہاں بھی یہ احکامات جو ہے وہ دیے گئے تھے۔ یہ 10 احکامات ہیں جو تقریباً تمام شریعتوں کے اندر جن کا حکم جو ہے وہ جاری اور ساری رہا ہے تمام انبیاء کے ذریعے سے۔ تو ان احکامات میں سے سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلا حکم جو اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے تمام قوموں اور ان کی جو امتوں ہیں ان تک پہنچایا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وبالوالدین احسانا،
تو سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی کی پوجا نہیں کرو گے۔ اور دوسرا بڑا حق کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو ان کو اف تک بھی مت کہو۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی انتہا ہے۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی مت۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرو اور بڑے مطلب عزت کے ساتھ ان کو پروٹوکول دیتے ہوئے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب بھی ان کے سامنے جو ہے وہ جب بھی تمہیں وہ پکاریں تو ان کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ جیسے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تشبیہ اور استعارے کے انداز میں کہ جیسے کوئی کسی پرندے نے اپنے پر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے شفقت سے پھیلائے ہوتے ہیں ان کو اپنے پروں میں لینے کے لیے، تو اس طرح سے اپنے والدین کے سامنے ہر وقت جو ہے وہ دست بستہ کھڑے رہو، ہاتھ باندھے کھڑے رہو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرتے رہو، اے ہمارے رب ان کے اوپر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی، بچپن میں ہم کمزور تھے تو انہوں نے ہماری ضروریات کا خیال رکھا، اب وہ کمزور ہیں، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ بچپنے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو یا اللہ اب ان کے اوپر رحم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں اپنی نماز کے اندر بھی شامل کرنی چاہیے، مطلب خاص طور پہ اپنی اولاد کو سکھائیں کہ تشہد کی حالت میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد مختلف دعائیں پڑھتے تھے، تو ان دعاؤں میں سے اپنی اولاد کو یہ دعا بھی سکھائیں، آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا والدین کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب ویسے تو معلوم نہیں کہ انسان فوت ہو جاتا ہے، سالہ سال تک اولاد خبر پہ بھی نہیں جاتی، اب تو مطلب جس طرح سے جس میٹیریلزم کے جس دور میں ہم جو ہے وہ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں کا یہ دور ہے۔ اسی رکوع کے اندر ایک اور اہم حکم جو دیا ہے وہ خرچ کرنے کے حوالے سے، فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو ان کا حق دو، یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر خرچ کرو، کہا ان کا حق دو، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کا حق تمہیں دے دیا ہے تمہاری آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا حق ہے جو تمہارے پاس ہے، یہ ان کو واپس لوٹاؤ۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو ان کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو فضول خرچ ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ کس اعتبار سے شیاطین کے بھائی ہیں؟ مطلب ایک گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ فضول خرچی ہو رہی ہے، مطلب اتنی فضول خرچی ہو رہی ہے کہ ایک کھانے کی ضرورت ہے تو 10 کھانے جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں، ڈسٹ بن کی نظر ہو رہے ہیں، لیکن اسی گھر کے اندر ان کے خادم ہیں، ان کے نوکر ہیں، ان کے جو ہے وہ ملازم ہیں، اب ان کو بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، ان کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی، تو اب کیا ہے کہ اس سے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک طبقے کے اندر جو غریب طبقہ ہے اس کے اندر ایک نفرت اور بغض کا ایک جذبہ پیدا ہوگا اپنے عمراء کے خلاف، اور یہی کام شیطان کرتا ہے کہ سوسائٹی کے مختلف طبقات کو جو ہے وہ آپس میں لڑاتا ہے، ان کے درمیان بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا کر کے۔ فرمایا فضول خرچ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ شیاطین کے بھائی ہیں، وہ شیاطین والا کام کر رہے ہیں، یعنی سوسائٹی کے مختلف طبقات کو آپس میں لڑا رہے ہیں، مطلب ایک طرف جو ہے وہ غریب کو پنکھا جو ہے وہ میسر نہیں ہے، بجلی کا پنکھا میسر نہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ عمرہ ان کے گھوڑے تک ایسیوں کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک طرف غریب کو جو ہے وہ روٹی کھانے کو میسر نہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کے مور جو ہے وہ بادام کھاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، مطلب جن کی جو ہے وہ جانوروں تک کو وہ کھانے کو میسر ہے جو ان کی رعایا کے اندر، جو ان کی رعیت میں جو غریب لوگ رہتے ہیں اور جو ان کو کھانے کو میسر نہیں ہوتا۔ تو اللہ عز و جل نے اگلی آیات میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ لیں اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیں، یعنی یہ 2 ایکسٹریمز ہیں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ ایک ایکسٹریم کیا ہے؟ کنجوسی، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، نہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، مطلب بینک بیلنس جو ہے انسان کا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اب حضرت صاحب جب آپ زندگی میں ان کو دیکھتے تھے تو دل کرتا تھا ان کے کپڑے وپڑے دے کے ان کو کچھ زکوٰۃ ہی پکڑا دی جائے، لیکن جب فوت ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ ان کی جو ہے وہ بینک کے اندر ان کے 5 کروڑ کا بیلنس موجود تھا۔ تو یہ ایک کنجوسی کا رویہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، اپنی آل اولاد کے اوپر بھی، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرنا۔ تو اللہ نے دیا اپنے اوپر خرچ کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، بیوی بچوں پہ خرچ کریں۔ دوسری ایکسٹریم کیا بیان کی کہ ہاتھ بہت ہی کھلا چھوڑ دیا، مطلب جو خرچ کرنے کی جگہ نہیں بھی ہے وہاں بھی خرچ کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی جو ہم نے کہا کہ ڈسٹ بن کی نظر ہو رہا ہے۔
سب کچھ، فتقعد ملوما محسورا۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اپنا ہاتھ اتنا کھلا چھوڑ دیں، ابا جان کی طرف سے جو جائیداد آئی تھی ہیں، ابا جان نے تو وہ کمانے میں بنانے میں 50 سال لگائے تھے، تو بیٹے نے 50 دن میں وہ ساری اڑا دی۔ تو یہ جو شاہ خرچ قسم کے لوگ ہیں، قرآن نے اس رویے کی بھی مذمت کی ہے، کہا کہ یہ پھر کیا ہوتا ہے، یہ پھر بیٹھا رہتا ہے ملوما محسورا، تھکا ہارا بیٹھا رہتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، یا دوسرے لوگ اس کو ملامت کرتے رہتے ہیں کہ کیسی مطلب کہ ناہنجار قسم کی اولاد تھی، اپنے باپ کا پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے اڑا دیا۔ چوتھے رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی، خاص طور پہ وعدے کو پورا کرنا اور ماپ تول کو پورا رکھنا۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو بھائی، کمٹمنٹس کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اب ہمارے یہاں مطلب کیا مذہبی لوگ کیا غیر مذہبی لوگ، اب لوگ تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کسی کو زبان دے دی ہے، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک میں لکھ کے نہ دے دوں کہ میں حلف اٹھا رہا ہوں اس وقت تک جو ہے وہ وعدہ مکمل نہیں ہوتا۔ بھئی آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کر لیا، آپ نے کسی سے قرض پکڑ لیا کہ مجھے 1 ہفتے کے لیے قرض دے دو، اب وہ بیچارہ 1 سال سے آپ کے پیچھے جوتیاں جو ہے وہ چٹکھاتا پھر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی میرا تو اس سے کوئی وعدہ ہی نہیں تھا۔ تو نہیں، جو کمٹمنٹ کر لیا اس کمٹمنٹ کو پورا کرو، جو زبان آپ نے اس کو دے دی ہے وہ ایک طرح سے وعدہ ہے، ایک طرح سے کمٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ماپ تول کو پورا کرو اور سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ یہ بھی ہمارے یہاں مطلب پچھلی قوموں میں جتنی بھی برائیاں پیدا ہوئیں وہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت میں بھی پیدا ہوئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب اسی وجہ سے آیا تھا نا کہ ماپ تول میں ڈنڈی مار دیتے تھے، اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ کتنی ڈنڈی مار لوگے، مطلب ویل للمطففین، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو بہت تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں، مطلب کلو کے اندر کتنی ڈنڈی مارے گا، ایک چھٹانگ کی ڈنڈی مارے گا نا، اب 3 پاؤ کی آدھا کلو کی تو ڈنڈی مارنے سے رہا۔ تو وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ جو ہے وہ تولو، بلکہ تھوڑا جھکتا ہوا تولنا چاہیے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت بہتر ہے اور آخرت میں اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے ایک اور رویے کی طرف توجہ دلائی، اور وہ کیا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بھائی اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، مطلب ایسے قصے کہانیوں کے پیچھے پڑے رہنا، ایسی چیزوں دیومالائی قسم کی کہانیاں ہیں، جیسے گریک میتھالوجی تھی، ہندو میتھالوجی تھی، ہمارے ہاں جو ہے وہ تصوف کے راستے ایسی بہت ساری قصے کہانیاں آ گئیں جن کے پیچھے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو اب ان چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ پڑ جانا، تو دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کرنی، دلیل کی بنیاد پہ جو ہے وہ بات کرو، اور دلیل کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے تمہیں سماعت دی، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں دل دیا سوچنے کے لیے، یہ سب کس لیے؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ جو بھی موقف اختیار کرنا ہے وہ تم نے دلیل کی بنیاد پہ اختیار کرنا ہے، دلیل کے بغیر جو ہے وہ اندھے بہرے ہو کے جو ہے وہ ہر کسی کے پیچھے نہیں چل پڑنا۔ 5ویں رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے مشرکین مکہ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہا قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کیونکہ جو بت پرست تھے وہ بتوں کی پجاری ہیں، وہ جو کہ شرک کی دعوت دیتے ہیں، یعنی شرک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، اللہ کا پارٹنر قرار دینا ہے، مطلب ایک سے زیادہ خداؤں کو مان لینا۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے، خدا ہوتے، جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر وہ خدا جو ہے وہ ضرور عرش والے کی طرف جو ہے وہ رستہ بنا لیتے، وہ مطلب وہ خدا جو ہے وہ عرش والے سے ضرور لڑائی کرتے تو زمین کے اندر فساد جو ہے وہ برپا ہو جاتا۔ تو اس کائنات کے اندر، اس یونیورس میں جو ہارمنی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ جو حکم چل رہا ہے وہ ایک یا اکیلے خدا کا چل رہا ہے، یہاں ایک سے زیادہ کا عمل دخل نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ کا عمل دخل جو ہے وہ اگر ایک چھوٹے سے ادارے کے اندر ہو، ایک چھوٹے سے ادارے میں جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک سے زیادہ ایڈمنسٹریٹر ہوں، تو وہ ادارہ ایک ہفتے سے زیادہ چلنے سے جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ ایک سے زیادہ خدا اس کو کیسے چلا سکتے ہیں، وہ تو روزانہ آپس میں لڑتے رہتے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ زمین کے اندر جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، زمین اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جو کچھ ان میں ہے آسمان اور سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، تم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو پہاڑ ہیں، چرند پرند ہیں، یہ جو دریا ہیں، یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو بادل ہیں، یہ زمین یہ سب اللہ کی تسبیح میں لگیں۔
صحابہ کرام کہتے ہیں صحیح بخاری کی ایک روایت میں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور ہم نے باقاعدہ کھانے کی تسبیح سنی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ہم نے کھانے کو تسبیح کرتے ہوئے سنا۔ چھٹے رکوع کے اندر جو ہے وہ اللہ عز و جل نے دوبارہ واقعہ معراج کو دہرایا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ مشرکین مکہ کے لیے ایک فتنہ بن گیا تھا۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ وہ جو ہم نے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی ہے، آسمانوں کا مشاہدہ کروایا ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے پھر 7 آسمانوں کا سفر کر کے آ گئے، تو مشرکین کو تو گویا اعتراض کا ایک موقع مل گیا، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اللہ عز و جل نے کہا کہ یہ چیز ان کے لیے فتنے کا باعث بن گئی۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اسی طرح وہ درخت جو کہ ملعون ہے، جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، جس کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے، مطلب جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا وہ کانٹے دار درخت، تو یہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے آزمائش بن گیا۔ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جہنم میں جو ہے وہ آگ ہوگی اور اس کے اندر درخت ہوگا، تو آگ میں درخت کیسے ہو سکتا؟ تو یہ گویا کہ قرآن مجید ان کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے آزمائش بن گیا، یعنی قرآن مجید کے اوپر وہ اعتراض کرنے لگ گئے۔ 8ویں رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ قیامت والے دن لوگ اپنے لیڈرز کے ساتھ، اپنے پیشواؤں کے ساتھ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم سب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ جو ہے وہ میدان حشر میں پکاریں گے، ان کو جمع کریں گے۔ مطلب کچھ لوگ ہیں جو کہ ماؤ زے تنگ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ لینن کے جو ہے وہ پجاری ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہٹلر کے سپاہی ہیں۔ تو جو انبیاء کو فالو کرنے والے ہیں، جو انبیاء یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ تو گویا کہ اسی طرح سے جس کو انسان نے دنیا میں فالو کیا، جس کے لیے وہ نعرے لگاتا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے اس نے زندگی گزاری ہے، جس کے لیے اس نے جو ہے وہ جلسے جلوس کیے، دھرنے دیے، جس کے لیے اس نے ڈنڈے سوٹے کھائے، ماریں کھائیں، جس کے لیے اس نے جو ہے وہ اب قربانیاں دی ہیں، جان مال جو ہے وہ اپنا قربان کیا ہے، تو وہی اس کا اصل لیڈر ہے نا۔ تو اسی لیڈر کی قیادت میں قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، کوئی سیاسی رہنما ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی پیشوا ہو، کچھ بھی ہو، کوئی گدی نشین ہو۔ اگلے رکوع کے اندر 9ویں رکوع میں اللہ عز و جل نے خاص طور پہ فجر کی نماز کے اہتمام کا تذکرہ کیا کہ فجر کی نماز کو اہتمام سے ادا کرو، کیونکہ اس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھل جانے سے لے کے رات کے اندھیرے تک جو ہے وہ نماز قائم کرو، یعنی ظہر سے لے کے عشاء تک۔ وقرآن الفجر، اور خاص طور پہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت جو ہے وہ رات کے فرشتے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت دونوں قسم کے فرشتے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو قرآن نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر جب قاری صاحب قرآن مجید پڑھتے ہیں، جماعت کی نماز میں جب تم شامل ہوتے ہو، تو اس وقت دونوں قسم کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی ایک خاصیت کی طرف اشارہ فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ دیکھو قرآن مجید جو ہے وہ اس میں تمہارے لیے شفا ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ نہ صرف جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ جو ہے بہت سی بیماریوں کی شفا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالم لوگ جو ہے وہ خسارے میں ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو 10ویں رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے روح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ روح اللہ کے حکم میں سے ہے، میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ تو اللہ عز و جل نے روح کے بارے میں، یعنی اس کی جو خاصیتیں ہیں یا روح کے حوالے سے، مطلب کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو کس طرح سے بنایا ہے، تو اور کس طرح سے جو ہے وہ انسانی جسم کے اندر وہ تدبیر کرتی رہتی ہے، اس کے حوالے سے انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ 10ویں رکوع کے اندر ہی اللہ عز و جل نے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کو نقل کیا ہے، اور مکی صورتوں میں یہ اعتراض ہمیں کثرت سے نظر آتا ہے کہ مشرکین مکہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں، یہ معجزہ دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ عز و جل کی طرف سے جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو معجزہ ہم نے دکھانا ہے وہ ہم دکھائیں گے جو ہم چاہیں گے، ان کے مطالبے کے معجزے ہم نے نہیں دکھانے، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو ان کے مطالبے کے معجزات جو ہے وہ دکھائے گئے،
لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو فرمایا کہ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ مکہ کی سرزمین میں چشمے جاری کر دیں، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ اس طرح سے ہاتھ کا اشارہ کریں اور مکہ کے اندر کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات جو ہے وہ نکل آئیں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر صرف باغات نہ ان کے درمیان میں سے نہریں بھی جاری ہو جائیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان کا ایک ٹکڑا جیسا کہ آپ کا گمان ہے ہمارے اوپر آپ وہ اتار دیں، ایک آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیں، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلہ، یا ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں کہ اللہ ہمارے سامنے آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ کا دیکھتے ہی دیکھتے سونے کا ایک گھر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، یا پھر آپ ایسا کریں آسمان میں چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، اور پھر صرف آسمان میں آپ کا جو چڑھنا ہوگا سیڑھی لگا کے، ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر آپ اس سیڑھی سے واپس اتریں گے اور آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوگی جس کو ہم پڑھیں گے، جو آپ اللہ سے لے کے آئیں گے، پھر ہم مانیں گے۔ تو مطلب ایک لمبی چوڑی انہوں نے، جیسے ہمارے یہاں جہیز کی فہرست ہوتی ہے، تو انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ معجزات جو ہے انہوں نے اس کے مطالبات کی ایک فہرست تیار کی ہوئی تھی۔ تو فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی میرا رب بہت پاک ہے، میں نے ایک بشر اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اگر میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو پھر مجھ سے میرے سامنے یہ مطالبات رکھتے، تو جو میں نے دعویٰ کیا، جو میرا کلیم ہے رسول ہونے کا، اس کے اعتبار سے مجھ سے جو ہے وہ پوچھو، یعنی وحی کے بارے میں پوچھو۔ 13ویں رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے، یعنی سورہ کاف کے اندر، اگلی جو سورت ہے سورہ کاف، اس میں اس کے پہلے رکوع میں اللہ عز و جل نے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا ہے، یہ دنیا کتنی حقیر سی چیز ہے۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے سب زیب و زینت اس کے اوپر جو ٹوئن ٹاورز ہیں، اس کے اوپر بڑی بڑی منزل جو ہے وہ، اس کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں جو کھڑی ہیں، ٹھیک ہے، یہ برج الخلیفہ اور فلاں، یہ سب ہم اس کو کیا کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، اس کو ہم زمین کے ساتھ اس کا لیول ہم برابر کر دیں گے۔ یہ سب زیب و زینت ہم نے دنیا کی جو ہے وہ چمک دمک رونق دونک اس لیے پیدا کی تاکہ ہم آزمائش کریں تمہاری، تم میں سے کون ہے جو کہ بہترین عمل کرتا ہے۔ تو قیامت سے پہلے یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا جو ہے وہ قصہ بیان ہو رہا ہے۔ تو اصحاب کہف کے حوالے سے روایات میں ہمیں ملتا ہے، تفسیری روایات میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے مشرکین نے یہودیوں کے توسط سے، کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا ذوالقرنین، اور تیسرا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے کہ ان کا قصہ کیا ہے۔ تو یہود نے کہا تھا کہ اگر یہ سچے نبی ہوئے تو ان سوالات کے جوابات دے دیں گے، تو ان تینوں سوالات کے جوابات ہمیں سورہ کہف میں مل گئے۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے لیے جو ہے وہ یہ قصہ بیان کر رہے ہیں حق کے ساتھ، یعنی اصحاب کہف کا قصہ۔ اور اصحاب کہف کیا تھے؟ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، 7 نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے کے آئے، اور ہم نے ان کا جو ہے وہ ایمان اور ان کی ہدایت جو ہے وہ ہم نے اس کو بڑھا دیا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بیسیکلی رومن امپائر کے اندر جو ہے یہ کچھ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت دین عیسائیت جو ہے وہ مذہب برحق تھا۔ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، اس کے حوالے سے مفسرین کا اختلاف ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ 3ری صدی عیسوی کا واقعہ ہے، کچھ نے یہ بھی کہا کہ 2 صدی عیسوی جو ہے وہ قبل مسیح کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی ہم ٹائم لائن متعین نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ رومن امپائر جو اس وقت بت پرستوں کی وہاں پہ حکومت تھی، تو اس میں 7 کے قریب نوجوان تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ رومن امپائر کا ایک شہر تھا پیٹرا، مولانا ابوالکلام آزاد تو اسرائیل کی طرف گئے تھے کہ یہ معروف شہر تھا، یہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے، لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو کرٹیسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ترکی کا ایک شہر تھا ایفسس کے نام سے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شہر کا جو مقام ہے وہ اردن ہے، یعنی اردن کا ایک شہر تھا۔ بہرحال اس زمانے میں جو ہے یہ لوگ ایمان لے آئے اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، ان کے اوپر سختی کی گئی، پھر غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو 300 سال تک یا 309 سال تک ان کو سلائی رکھا۔ اس کے بعد جب یہ زندہ ہوئی ہے تو اس وقت تک جو بادشاہ تھا، پوری اسٹیٹ تھی وہ دین عیسائیت کو اختیار کر چکی تھی، اور لوگ ان کے جو ہے وہ اس طرح سے سوئے رہنے پر جو ہے وہ حیران ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ غار میں جا کے دوبارہ سو گئے اور ان کے اوپر ایک عمارت بنا دی گئی۔ تو یہ اس قصے کو اللہ عز و جل نے جو ہے وہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ آگے چل کے اللہ عز و جل جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، یعنی اصحاب کہف کے ساتھ ایک ان کا کتا بھی تھا جو کہ غار میں جا کے جو ہے وہ ٹھہرا رہا ان کے ساتھ 300 سال تک یا 300 سال سے زائد عرصے تک کے لیے۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، لیکن یہ اٹکل پچو کی باتیں ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے جو ہے وہ یہ تیر تکے جو چلائے جاتے ہیں خاص طور پہ اللہ کی کتاب کی تفسیر میں، تو اس سے خاص طور پہ منع فرمایا ہے۔ تو اس قسم کا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی کتاب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہدایت سے نہیں ہے۔ تو اصحاب کہف کتنے تھے، بس اس کو چھوڑو، اس میں جو ہدایت کا پہلو ہے ان کے واقعے میں وہ یہ ہے کہ وہ آزمائش کے اس دور کے اندر جو ہے وہ ڈٹے رہے ایمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ تو آزمائش کے دور کے اندر جو ہے وہ ایمان کے اوپر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں دیکھیں کہ بہت سارے تفسیری اقوال جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ لایانی قسم کی باتیں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کو کھایا تھا وہ درخت کون سا تھا، گندم کا تھا، وہ سیب کا درخت تھا۔ تو اس قسم کی چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ پڑھنے سے ہمارے دین نے منع کر دیا، قرآن مجید نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اللہ نے بھی فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اس حوالے سے ان سے کسی سے جو ہے وہ کلام اور گفتگو نہ کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ سے یہ سوالات کیے گئے تھے کہ یہ تینوں چیزوں کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور اسی طرح سے اصحاب کہف کے بارے میں اور حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، جس پہ 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ تو گویا اس میں بھی ایک ہدایت تھی کہ جب بھی کوئی بات جو ہے وہ آپ کریں تو اس میں کوئی سرٹینٹی اور یقینیت کے ساتھ نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ سے یہ اس طرح سے کروں گا، کل کروں گا یا اتنی دیر بعد کروں گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی ہرگز یہ بات نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، الا ان شاء اللہ، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ لگا لیں، پھر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ عز و جل نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے، سکھایا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، سبحان اللہ ہے، انشاءاللہ ہے، ماشاء اللہ ہے، مختلف جو مطلب مقامات پہ یہ جو کلمات ہیں یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد 18ویں رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی، یہاں کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی چیز کیا ہے، وہ نیک اعمال ہیں جو آپ کے رب کے ہاں باقی رہ جاتے ہیں۔ تو دنیا کا مال جو ہے یہ تو دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، یہ تو ورثاء کو چلا جائے گا، لیکن انسان کے ساتھ جو جانے والی چیز ہے قبر میں، وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کے نیک اعمال ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں بھی ہے کہ باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی صدقہ کر دیا، کوئی خیرات کر دی، کوئی نماز پڑھ لی، کوئی روزہ رکھ لیا، کوئی عبادت کر لی، حج عمرہ کر لیا، کچھ خدمت خلق کا کام کر لیا، کوئی اچھے اخلاق سے کسی کے ساتھ پیش آ گئے، تو یہ وہ اعمال ہیں جو باقی رہ جائیں گے۔ 19ویں رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شیطان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا دوست مت بناؤ۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے انسانوں کیا تم شیطان اور اس کی نسل کو مجھے چھوڑ کے اپنا دوست بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، حالانکہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، تو دشمن کو کیوں اپنا جو ہے وہ دوست بنا رہے ہو؟ تو دشمن کو جو ہے وہ اپنا دوست بالکل بھی نہ بناؤ۔ 20ویں رکوع کے اندر خاص طور پہ اللہ عز و جل نے جو ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے نصیحت کی ہے کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کروائی جائے، جسے اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں، پھر وہ اعراض کرے، پھر اسے نصیحت حاصل نہ ہو۔ مطلب ایک یہ ہے کہ مولوی صاحب کو قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، ایک ہے آدمی ہے جسے قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، پھر وہ اعراض کر رہا ہے، پھر وہ منہ موڑ رہا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور ونسی ما قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کو اس نے بھلا دیا۔ تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کی کانوں میں بوجھ ہے، آپ انہیں ہدایت کی طرف پکاریں گے تو انہیں ہرگز ہدایت نہیں ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔ فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292913100271، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان، MCB۔